ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر، ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ آج لوہار کی امت کہاں، چرواہے کی امت کہاں اور معلم کی امت کہاں ہے؟ ایک مسلم ملک میں مذہبی حضرات کی ایک بڑی محفل میں ایک دانشور ڈاکٹر رشید علی بلوچ نے سوال کیا کہ داؤد علیہ السلام لوہار تھے جن کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا۔ اللہ نے آپ پر زبور نازل فرمائی جو ایک نظموں والی کتاب ہے۔ آپ جب زبور پڑھتے تو لوگوں کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑی قوم عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چرواہا کہتے تھے۔ آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ دوسری سب سے بڑی قوم مسلمان ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ کو استاد معلم کہا گیا، یعنی دنیا کو علم سے نوازنے والے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج لوہار کی قوم کہاں ہے، چرواہے کی قوم کہاں ہے اور معلم کی قوم جو دنیا کو علم دینے والی ہے کتنی پڑھی لکھی ہے؟ تو یہ معلم کی امت کے ساتھ زیادتی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال پوچھنا یہ ہے کہ سچے صادق کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ امین کی امت چور کیوں ہے اور معلم کی امت بے علم کیوں ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے صحیح کہا کہ ہمارے معاملات آپس میں غلط ہیں، انفرادی اور اجتماعی دونوں۔ ہم جھوٹ، چوری، فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور زکوٰۃ و صدقات کا مال فراڈ کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کیا خوب کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے، اور جب آج کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل اور دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ گواہی جو ہم دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت جھوٹی ہے اور بے علم ہے، چور ہے اور دین اور دنیا کی معلومات سے دور ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر معلوم نہیں کہ وہ اللہ سے سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضمنی صورت میں انہیں کیا نصیحت کر رہا ہے اور کیا عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب نہیں سمجھے اور نہیں عمل کیے تو نماز کیا ہوئی؟ کچھ مسلمان تو حج پر حج اور عمرہ پر عمرہ تو کر رہے ہیں، مگر واپس آ کر وہی جھوٹ، غبن، رشوت، دھوکے بازی، یتیموں کا مال فراڈ کرنا اور چوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ حج اور عمرہ کرنے والے کروڑوں مسلمان سیدھے ہو گئے تو ہر کوئی مسلمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھا لے گا۔ وقف بورڈ کو دیکھو، مدارس دینیا کے مالکین کو دیکھو، سب کے سب حاجی اور نمازی، مگر اکثریت حریص، عہدوں کے لالچ، چور، رشوت خور، بے شرم اور غبن میں اڑے سو ہاتھ۔ ان کی بے بسی دیکھ کر کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ سب کہنا اور لکھنا بیکار ہے۔ سچائی، ایمانداری اور انصاف کی باتیں کریں تو اب سے 1400 سال پہلے جو مسلمان داڑھی اور ٹوپی رکھتا تھا وہ سچ مچ کا متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا، اور کیا مسلمان، کیا ہندو، سب کے سب اپنے آپسی جھگڑے ان کے پاس لاتے تھے اور ان کے تمام فیصلے مان لیتے تھے۔ اب وقت ایسا ہے جب ہماری اکثریت داڑھی اور ٹوپی میں تو ہے مگر سچائی، ایمانداری اور انصاف سے کوسوں دور ہے۔ پہلے دھوکہ دینا ہوتا تھا تو اللہ اور رسول کا نام نہیں کہتے تھے، مگر اب اللہ اور رسول کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں۔ زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ، مگر دھوکہ ہی دھوکہ۔ تازہ مثال شہر بنگلور کے IMA کی ہے، جس کے مالک نے عالم دین ہوتے ہوئے اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہوئے کروڑوں روپوں کا دھوکہ دیا۔ کئی مذہبی حضرات نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ایسے مسلمان اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ ایسوں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر رشید علی بلوچ کا سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
ایسا ہی ایک افراد عالم دین کے لبادے میں ہمارے شہر میں موجود ہے۔ کبھی زچگی خانے کے نام پر فراڈ، تو کبھی یتیم یسیر و نادار طلبہ کی انٹرنیشنل لیول کی تعلیم کے لیے بنایا گیا فیوچر لیڈر ولیج اسکول کا غبن کر چکا ہے۔ اور اس خان کا ساتھ دینے والے ہواری اور چمچوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ انہیں اللہ کے پاس اس مجرمانہ ساجھیداری کا حساب دینا ہے۔ لمبی لمبی داڑھیاں، سفید سفید کرتے اور اپنے ناموں کے ساتھ الحاج، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ زندگی کی مہلت ابھی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ موت کی ہچکی خان صاحب اپنی حرکتوں سے توبہ کریں۔ دبایا گیا مال، غبن کی گئی جائیدادیں اور فیوچر لیڈر ولیج اسکول اپنی سانس رہتے واپس کر دیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دھوکے باز مجرم چندے خور مذہبی رہنماؤں سے اس غریب ملت کی حفاظت فرمائے، آمین۔